بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد۔ عزیز طلبہ، شرح الجامی کا سبق نمبر 161 شروع کر رہے ہیں۔ اس سبق کو او معناہ المستنبط سے لے کر جاءنی راکبا رجل تک پڑھیں گے۔ او معناہ المستنبط من فحوى الکلام، حال میں عامل کون ہوتا ہے؟ حال میں عامل یا تو فعل ہوتا ہے یا شبہ بالفعل۔ یہاں سے تیسری چیز بیان کر رہا ہے کہ یم معنی فعل المستنبط، جو مستنبط ہو من فحوى الکلام، کلام کے سیاق سے، من غیر تصریح به او تقدیرہ، فعل کے تصریح کے بغیر اور فعل کے تقدیر کے بغیر، کل اشارت و تنبیہ ہے، جس طرح کے اشارہ اور تنبیہ ہے، فی نحو ھذا زید قائما کما مر، جس طرح کے گزر گیا ہے، وکن ندا کی طرح، والتمنی اور تمنی کی طرح، والترجی اور ترجی کی طرح، والتشبیہ اور تشبیہ کی طرح۔ فی نحو، اس مثال میں، یا زید قائما ولیتک عندنا مقیما ولعلہ فی الدار قائما وکأنہ الاسد صائلا۔ وشرطها ای شرط الحال، حال کے لیے شرط یہ ہے ان تکون نکرتن، کہ حال نکرہ ہو، لأن النکرت اصل، کیونکہ نکرہ اصل ہیں، والغرض وهو تقید الحدث المنصوب الى صاحبها، اور غرض یہ ہے کہ حدث کو مقید کرنا ہے جو منصوب ہیں ذوالحال کی طرف، یحصل بها، اور وہ غرض جو ہے حاصل ہوتا ہے اس کے ساتھ، وتعریف زائد علی الغرض، اور تعریف جو ہے یہ زائد چیز ہے غرض پر، وَأَن يَكُونَ صَاحِبُهَا مَعْرِفَةً، اور حال کے لیے شرط یہ ہے کہ ذوالحال جو ہے وہ معرفہ ہو، لِأَنَّهُ مَحْكُومٌ عَلَيْهِ فِي الْمَعنَى، کیونکہ معنی میں یہ محکوم علیہ ہے، اس پر حکم لگایا جاتا ہے، فَكَانَ الْأَصْلُ فِيهِ التَّعْرِيفُ، پس ہوگا اس میں اصل معرفہ ہونا، غالباً غالب طور پر، ای لیس اشتراطها بکون صاحبها معرفتاً فی جمیع موادها، کہ شرط یہ نہیں ہے حال کے لیے کہ ذوالحال معرفہ ہو تمام جگہوں میں، تمام مثالوں میں، بل فی غالب موادها، بلکہ غالب مواد میں ذوالحال کا معرفہ ہونا شرط ہے، ای فی اکثرها، یعنی اکثر جگہوں پر، وبیان ذالک، اور اس شرط کا بیان یہ ہے کہ ان مواد وقوع الحال، کہ حال کے وقوع کے جو مواد ہیں، علی قسمین، دو قسم پر ہیں، احدہما، ان دو قسم میں سے ایک قسم یہ ہے، ما یکون ذوالحال فیہ نکرۃ موصوفۃ، کہ جس میں ذوالحال نکرہ موصوفہ ہو، نحو جاءنی رجل من بنی تمیم فارسا، او مغنیۃ، یا نکرہ مستغنی ہو، غنا المعرفت، معرفہ کے استغنا کی طرح، لاستغراقها، اپنے استغراق کی وجہ سے، نحو قولہ تعالی، جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، فیہا یفرق کل امر حکیم امرا من عندنا، ان جعلت امرا حالا، اگر آپ بنائیں گے امرن کو حال، من کل امر، کل امر سے، او واقعتا، یا نکرہ واقع ہو، فی حیز الاستفہام، استفہام کی جگہ پر، نحو هل اتاک رجل راکبا، او بعد الا، یا الا کے بعد واقع ہو، نقضا للنفی، نفی کے توڑنے کے لیے، نحو ما جاءنی رجل الا راکبا، او مقدما علیہ الحال، یا اس پر حال مقدم ہو، نحو جاءنی راکبا رجل، او معناہ المستنبط من فحوى الکلام من غیر تصریح به او تقدیرہ۔ یہاں سے شارح یہ بیان فرما رہے ہیں کہ اگر فعل یا شبہ بالفعل حال میں عمل نہ کریں تو معنی فعل وہ عمل کرتا ہے، یعنی فعل نہ تو صراحتاً موجود ہوتا ہے، نہ ہی مقدر ہوتا ہے، بلکہ محض کلام کے مصداق سے فعل کا معنی سمجھا جا رہا ہوتا ہے، جیسے اشارہ اور تنبیہ وغیرہ ہیں۔ اشارہ کی مثال ماقبل میں گزر گئی ہے، ھذا زید قائما، اور ندا کی مثال ہے، یا زید قائما، تو اس میں قائما حال ہے، اور اس کا عامل فعل یا شبہ بالفعل لفظوں میں موجود یا مقدر نہیں ہے، لہذا اس کا عامل ادعو مانیں گے، جو کلام کے مصداق حرف ندا یا سے سمجھ میں آ رہا ہے،
اور لیتک عندنا مقیمن میں مقیمن حال ہے، اس میں فعل یا شبہ بالفعل لفظاً یا مقدر نہیں ہے، تو اس کا عامل جو ہے اتمنا ہے جو لیت سے سمجھ میں آ رہا ہے۔ اور لعلہ فی الدار قائمن میں قائمن حال ہے، فعل یا شبہ بالفعل لفظاً یا مقدر نہیں پایا جا رہا، لہذا اس کا عامل اترجہ ہوگا جو لعلہ ترجی سے سمجھ میں آ رہا ہے۔ اور کأنہ اسد صائلن، اس میں جو صائلن حال ہے اس کا عامل لفظاً یا مقدر نہیں ہے، لہذا اس کا عامل اشبہ ہے جو کأنہ سے سمجھ میں آ رہا ہے، اور یہ تمام عامل معنی فعل ہے۔ خلاصہ یہ ہوا کہ حال کا عامل یا تو فعل ملفوظ حقیقتاً ہوگا یا فعل ملفوظ حکماً ہوگا، اسی طرح حال کا عامل کبھی بجائے فعل کے شبہ بالفعل ہوگا اور کبھی حال کا عامل فعل معنوی ہوگا، جیسے کہ ان مثالوں کی تشریح میں گزر گیا ہے۔ او معناہ المستنبت من فحوى الکلام من غیر تصریح بھی او تقدیری، یا حال کا عامل جو ہے معنی فعل ہوگا جو مستنبت ہوتا ہے من فحوى الکلام، کلام کے سیاق سے، من غیر تصریح بھی، اس پر فعل کے تصریح کیے بغیر، او تقدیری ہی، اور فعل کے تقدیر کے بغیر، کل اشارت و تنبیہ، جیسے کہ اشارہ اور تنبیہ ہے، فی نحو ھذا زید قائما، اس مثال میں کما مرہ، جس طرح کی یہ مثال گزر چکی ہے، وکن نداء والتمنی والترجی والتشبیہ ہے، جیسے کہ ندا میں ہے، تمنی میں ہے، ترجی میں ہے، تشبیہ میں ہے، فی نحو یا زید قائما، یہ ندا کی مثال ہوئی، ولیتک عندنا مقیما، یہ تمنی کی مثال ہے، ولعلہ فی الدار قائما، یہ ترجی کی مثال ہے، وَكَأَنَّهُ الْأَسَدُ صَائِلًا، یہ تشبیہ کی مثال ہے۔ وَشَرْطُهَا أَيْ شَرْطُ الْحَالِ أَن تَكُونَ نَكِرَةً، اس عبارت میں مصنف حال کی ایک شرط بیان کر رہے ہیں۔ اس سے پہلے مصنف نے پہلے حال کی تعریف کی، پھر مثال ذکر کی، اس کے بعد حال کے عامل کے بارے میں بتلایا۔ اب حال کی ایک شرط کو بیان کر رہے ہیں، وہ یہ ہے کہ حال نکرہ ہوگا اور اس کا جو صاحب ہیں ذوالحال وہ معرفہ ہوگا، اور لفظ غالباً جو عبارت میں آیا ہے اس کا تعلق اشتراط کے ساتھ ہے کہ یہ شرط کلی نہیں ہے بلکہ اکثری ہے۔ وشرطها ای شرط الحال، یہ علامہ جامی نے ہا ضمیر کا مرجع بتلایا ہے کہ وہ حال ہے، یعنی حال کے لیے شرط ہے کہ ان تکون نکرتن، کہ حال نکرہ ہو، لأن النکرۃ اصل، اس عبارت میں شارح اس کی وجہ بتلا رہے ہیں کہ حال کے لیے نکرہ ہونا کیوں ضروری ہے، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ معرفہ اور نکرہ میں سے جو اصل ہے وہ نکرہ ہے، اور معرفہ نکرہ ہی سے بنتا ہے وجوہ اور قیود کے پائے جانے کی وجہ سے۔ اگر وہ قیود وجوہ نہ پائی جائیں تو پھر نکرہ اپنے اصل یعنی نکرہ ہی پر رہتا ہے، وہ معرفہ نہیں بنتا۔ تو معلوم ہوا کہ اصل نکرہ ہے۔ حال سے جو غرض ہے وہ ہے تقید الحدث المنصوب الی صاحبہا، کہ ایک حدثی معنی ہے جو ذوالحال کی طرف منصوب ہے، کہ ذوالحال نے یہ کام کیا ہے، وہ ایک عام حدثی معنی ہوتا ہے اور مطلق ہوتا ہے، کہ حال لا کر اس حدثی معنی کی تقید کرتے ہیں۔ تقید کا مطلب یہ ہے کہ پہلے وہ عام مطلق ہوتا ہے، حال کے ذریعے سے اس کے اطلاق کو ختم کر کے اس حدث کو مقید کرتے ہیں کہ یہ حدث عام نہیں ہے بلکہ خاص قسم کا حدث ہے۔ مثلا جاءنی زید راکبن، تو اس میں جو مجیت ہے یہ حدثی معنی ہے جو کہ زید کی طرف منصوب ہے، اور زید جو ہے وہ ذوالحال ہیں، تو یہ حدث عام تھا کہ زید کیسے آیا ہے، سوار ہو کر آیا ہے، پیدل ہو کر آیا ہے، کیسے آیا ہے، تو راکبن حال لایا گیا، تو راکبن کے ذریعے سے یہ بتلایا گیا کہ سوار ہو کر آیا ہے۔ اس کی غرض اس حدث کی تعمیم و اطلاق کو ختم کر کے اس کی تقید کرنا ہے۔ اب جو حدث منصوب ہیں یعنی ان کو مقید کرنا جو مقصود ہیں وہ نکرہ سے حاصل ہو جاتی ہیں، اس لیے معرفہ کی ضرورت نہیں ہے۔ لہذا جب غرض نکرہ سے حاصل ہو جاتی ہیں اور نکرہ بھی اصل ہیں تو حال کے لیے نکرہ ہونا ضروری قرار دیا گیا، اور معرفہ جو ہے یہ تو ایک زائد چیز ہے، اس کی شرط نہیں لگائی گئی۔ لأن النکرۃ اصل، کیونکہ نکرہ اصل ہیں، والغرض، اور غرض تو یہ ہے، وہو تقید الحدث المنصوب الی صاحبہا، کہ حدث کو مقید کرنا ہے جو کہ منصوب ہے ذوالحال کی طرف، یحصل بہا، اور وہ غرض جو ہے وہ نکرہ سے حاصل ہو جاتی ہے، لہذا معرفہ کی ضرورت نہیں ہے۔ وتعریف زائد
علی الغرض، اور معرفہ ہونا یہ تو غرض پر زائد چیز ہے. وَأَن يَكُونَ صَاحِبُهَا مَعْرِفَةً، یہ ان یکون کا جو عطف ہے ماقبل میں جو تکون گزرا ہے اس کی ضمیر مرفوع پر ہیں، اور حاصل عبارت یہ ہے کہ حال کے لیے یہ بھی شرط ہے کہ ذوالحال معرفہ ہوں، کیونکہ ذوالحال جو ہے معنی میں محکوم علیہ ہوتا ہے، اور محکوم علیہ کی اصل معرفہ ہوتا ہے. یعنی محکوم علیہ میں اصل یہ ہے کہ وہ معرفہ ہو تاکہ اس پر کوئی حکم لگا سکیں. ذوالحال جب معرفہ ہوگا تو اس پر حال کی صحت کا حکم لگا سکیں گے، اور اس کے محکوم علیہ ہونے کی وجہ یہ ہے کہ ذوالحال مبتدا اور حال خبر کے معنی میں ہوتا ہے. چونکہ مبتدا معرفہ ہوتا ہے اس لیے ذوالحال بھی معرفہ ہوگا، لیکن ذوالحال کبھی نکرہ بھی ہوتا ہے، جیسا کہ مصنف کے قول غالباً سے معلوم ہو رہا ہے، اور غالباً یہ معرفہ سے متعلق نہیں ہے. اگر معرفہ مانیں گے تو مصنف کے کلام میں تناقض پیدا ہو جائے گا، اس لیے کہ شرط کا مقتضا تو یہ ہے کہ ذوالحال ہر جگہ معرفہ ہو، اور قول ہو غالباً کا مقتضا یہ ہے کہ ذوالحال ہر جگہ معرفہ نہ ہو بلکہ اکثر جگہ معرفہ ہو اور بعض جگہ نکرہ ہو. لہذا اس منافات سے بچنے کے لیے غالباً کو اشتراط کے متعلق کیا. اس صورت میں معنی یہ ہوگا کہ ذوالحال کے معرفہ ہونے کی شرط اکثر مواد مقامات میں ہے، نہ کہ تمام مواد میں. یعنی ذوالحال کا تمام مواد میں معرفہ ہونا شرط نہیں ہے بلکہ اکثر مواد میں معرفہ ہونا شرط ہے. اب کوئی تناقض نہیں ہے. وَأَن يَكُونَ صَاحِبُهَا مَعْرِفَةً، اور یہ بھی شرط ہے حال کے لیے کہ حال کا جو صاحب ہے ذوالحال وہ معرفہ ہو. لِأَنَّهُ مَحْكُومٌ عَلَيْهِ فِي الْمَعنَى، کیونکہ یہ معنی میں محکوم علیہ ہوتا ہے، اس پر حکم لگایا جاتا ہے. فَكَانَ الْأَصْلُ فِيهِ التَّعْرِيفُ غالباً، پس اس میں یعنی ذوالحال میں اصل یہ ہے کہ وہ معرفہ ہو غالب طور پر. ای لیس اشتراطها بکون صاحبها معرفتا فی جمیع موادها، کہ شرط یہ نہیں ہے حال کے لیے کہ حال کا جو صاحب ہے یعنی ذوالحال وہ معرفہ ہو تمام جگہوں میں، بل فی غالب موادها، بلکہ غالب جگہوں میں اکثر جگہوں میں وہ ان کے لیے یہ شرط ہے کہ وہ معرفہ ہو. ای فی اکثرها، اکثر جگہوں میں. و بیان ذالک، اور اس شرط کا بیان یہ ہے کہ ان مواد وقوع الحال علی قسمین، کہ حال کے وقوع کے جو مواد ہیں مقامات ہیں وہ دو قسم پر ہیں. یہاں سے شارح یہ بیان کر رہے ہیں کہ ذوالحال کے اعتبار سے حال کی دو قسمیں اور صورتیں ہیں. نمبر ایک، وہ صورتیں جہاں ذوالحال کا معرفہ ہونا ضروری نہیں، صرف تخصیص ہی کافی ہے. اس اعتبار سے حال کی 5 قسمیں ہیں. نمبر دو، دوسری صورت اور قسم وہ ہے جہاں ذوالحال کا معرفہ ہونا شرط ہے. یہاں سے اولاً پہلی صورت کی قسمیں بیان کر رہے ہیں. احدہما ما یکون ذوالحال فیہ نکرۃ موصوفۃ، ان دو قسموں میں سے پہلی قسم اور پہلی قسم کی جو 5 صورتیں بنتی ہیں ان میں سے پہلی صورت ما یکون ذوالحال فیہ نکرۃ موصوفۃ، کہ ذوالحال کلام میں نکرہ موصوفہ واقع ہو، اس طرح نکرہ میں تخصیص پیدا ہو جائے گی اور نکرہ کا ذوالحال واقع ہو جانا صحیح ہو جائے گا. جیسے جاءنی رجل من بنی تمیم فارسا، تو اس میں جو رجل ہے یہ نکرہ ہے، لیکن چونکہ اس کی صفت لائی گئی ہے من بنی تمیم تو اس میں تخصیص آ رہی ہے. اس طرح رجل ان کا ذوالحال بننا درست ہے، اور اس مثال میں فارسن جو ہے یہ حال واقع ہو رہا ہے. ما یکون ذوالحال فی نکرۃ موصوفۃ، کہ جس میں ذوالحال نکرہ موصوفہ ہو، جیسے جاءنی رجل من بنی تمیم فارسا. او مغنیۃ غناء المعرفۃ لاستغراقها، یہ دوسری صورت ہے 5 صورتوں میں سے کہ ذوالحال نکرہ ہو لیکن تخصیص سے ایسا بے نیاز ہو جیسے معرفہ ہوتا ہے. یعنی جیسے معرفہ میں خود بہت تخصیص موجود ہوتی ہے، اسی طرح نکرہ میں بھی اپنے ہر فرد کے احاطہ کر لینے کے سبب سے اپنے تمام افراد کو محیط ہو اور کوئی فرد اس کے احاطے سے باہر نہ ہو، تو یہ تعریف کا فائدہ دے گا. کیونکہ اس صورت میں یہ استغراق کے افراد کے باعث
بمنزلہ معرفہ کے ہو جائے گا، جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے فیہا یفرق کل امر حکیم امرا من عندنا، کہ اس میں امرن جو ہے یہ حال واقع ہو کل امرن سے، تو کل امرن ذوالحال اگرچہ نکرہ ہیں مگر اپنے ہر فرد کو محیط ہے، اس لیے یہ معرفہ کے حکم میں ہوگا، مزید کسی تخصیص کی ضرورت نہیں ہوگی۔ اور مغنیتاً یا نکرہ مستغنی ہو غنا المعرفت، معرفہ کے استغراق کی طرح الاستغراق کے بوجہ اپنے استغراق کے، نحو قولہ تعالی جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے فیہا یفرق کل امر حکیم امرا من عندنا، ان جعلت امرا حالا، اگر آپ بنائیں گے امرن کو حال، من کل امرن سے، او واقعتاً فی حیز الاستفہام، یہ 5 صورتوں میں سے تیسری صورت ہے کہ ذوالحال نکرہ استفہام کے تحت واقع ہو، جیسے حل اتاک رجل راکبا، اس میں رجل ذوالحال نکرہ ہے مگر چونکہ یہ استفہام کے حیز اور اس کے مقام میں واقع ہے لہذا اس میں استغراق اور تعین پیدا ہو جائے گی، اس کو ذوالحال بنانا درست ہے۔ حل اتاک رجل راکبا او بعد الا نقضا للنفی، یہ 5 صورتوں میں سے چوتھی صورت ہے ذوالحال کے نکرہ ہونے کا کہ حال جو ہے الا کے بعد نفی کو ختم کرنے کے لیے واقع ہو، جیسے ما جاءنی رجل الا راکبا، اس میں ما اور الا کی وجہ سے حصر پیدا ہو گیا ہے اور حصر سے تخصیص حاصل ہوتی ہے، جس کی وجہ سے ذوالحال کا معرفہ ہونا ضروری نہیں رہا۔ او بعد الا، یا الا کے بعد واقع ہو نقضا للنفی، نفی کو توڑنے کے لیے، نحو ما جاءنی رجل الا راکبا، تو یہاں پر حال الا کے بعد واقع ہے۔ او مقدما علیہ الحال، یا حال جو ہے ذوالحال پر مقدم ہو، جیسے جاءنی راکبا رجل، تو یہ آخری 5 صورت ہیں۔ اس مقام میں یہ جو حال مقدم ہوا ہے ذوالحال پر، تقدیم سے اس میں تخصیص پیدا ہو گئی ہے، تقدیم کی وجہ سے اس میں تخصیص پیدا ہو گئی ہے، اس لیے نکرہ کا ذوالحال واقع ہونا درست ہے۔ یہ 5 صورتیں ہیں جن میں ذوالحال کے لیے معرفہ کی شرط نہیں بلکہ انہی صورتوں میں سے کسی نہ کسی اعتبار سے تخصیص حاصل ہو جاتی ہے، اور یہ 2 قسموں میں سے پہلی قسم تھی، اور پہلے قسم کی 5 صورتیں تھی۔ اور مقدمن علیہ الحال، یا ذوالحال پر حال مقدم ہو، نحو جاءنی راکبا رجل، تو یہاں پر راکبا ذوالحال رجل پر مقدم ہے۔ آج ہم نے پڑھا ہے او معناہ المستنبط سے لے کر جاءنی راکبا رجل تک۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔